بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے پاک فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ بھائیوں کی محبت بھری دعاؤں کا صدقہ اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کے صدقے میں ہم لوگ اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔
قرآن کریم کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا منتہا مقصود ہے۔ اور اللہ بڑا قادر مطلق ہے، وہ تو بار بار ہمیں یاد کراتا ہے، بلکہ اتنا یاد کراتا ہے کہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن، ہم تنگ ہو سکتے ہیں لیکن خالق یاد دہانی میں کبھی تنگ نہیں ہوتا، اس کا دامن بہت وسیع ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت نے ہر ایک شے کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے، کوئی شے اس کے دائرہ رحمت سے باہر نہیں ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ سورہ واقعہ ہے، اور اس کا نمبر 56 ہے۔ سورہ واقعہ نمبر اس کا 56 ہے، 27واں سپارہ ہے۔ آیات میں نے پڑھی ہیں 63 سے 74 تک، 63 سے لے کر 74 تک، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور یہ بھی یاد دہانی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، فارسی کا ایک مقولہ ہے، اللہ کی رحمت تو ہمیں تلاش کرتی ہے کہ کس طرح میرے بندے میرے قریب آئیں اور میں ان کو بخش دوں۔ اللہ کی رحمت کبھی بھی اپنے بندے کو دھکا نہیں دیتی، بہانہ میں جوید، دھکا نہیں دیتی۔ ہم خود بھاگ جائیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں کرتا، تو یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ اور یہ یاد دہانیاں ہی تو دین ہے، یہی تو زندگی ہے، یہی تو پیار ہے اس کا، کہ کبھی ہم بھول جائیں، یادداشت کمزور ہو جائے تو پھر وہ ہمیں یاد کرا دیتا ہے، اور اتنا خوبصورت طریقے سے یاد کراتا ہے۔ آپ سماعت کریں آیات کو، خالی ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ، تشریح تو اس کی معمولی سی میں کرتا ہوں، چونکہ ترجمے کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ ہماری تمام دکھ درد کا مداوا ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو، دھیان سے غور سے دیکھو، ما تحرثون، جو کچھ تم بوتے ہو۔ اب چونکہ میں نے فزیکل ذمہ دارہ کیا ہوا ہے نا، مجھے پتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے فزیکل ذمہ دارہ کیا ہوگا، کہ میں ان میں سے ایک ہوں۔ ہل بھی چلائے ہیں، زمینداری بھی کی ہے، بھیڑ بکری بھی چرائی ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو مالک بیان کر رہا ہے واقف ہوں میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کہتا ہے بھلا دیکھو، غور کرو، یہ جو کچھ تم بوتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اگاتے ہیں؟ کتنا خوبصورت سوال ہے یہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ، اللہ نے کتنی خوبصورت بات بتائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بوتے ہو، اگاتے نہیں ہو، حرست۔ اور یہ جو نا اللہ فرماتا ہے کہ تحرسون، تم صرف بوتے ہو، زمین میں بیج ڈالتے ہو، بیج تو ختم ہو جاتا ہے، زمین کے اندر دب جاتا ہے، وہ تو ایسا ہے جیسے مردہ آپ نے دفن کر دیا، ہم تو نہیں جانتے کہ یہ نکلے گا بھی کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اچھا نہیں تو پھر غور کر، انتم تزرعونہ،
تم نے بو دیا نا، زمین کے اندر دبا دیا، ہل چلا کے جگہ بنا کے بیج ڈال کے اوپر سہاگا مار دیا، برابر کر دیا، بالکل چٹل میدان کر دیا آپ نے۔ اب بتا تم اگاتے ہو ام نحن الزارعون، یا ہم اگاتے ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ بھی یہ نہ کہا کرو میں نے اگایا، بلکہ کیا کہا کرو میں نے بویا، اگانے والی اللہ کی ذات ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ سرکار کی، سمجھنے والی بات۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا نا کہ تم نے بویا، اللہ فرماتا ہے میں نے اگایا۔ غور کر اس پہ، تم نے اگایا نہیں، تم نے بویا تھا، تم نے تو مردہ دفن کر دیا تھا، تمہاری جانے بھلا۔ اب کیا ہوگا؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو کر دیں اسے چورا چورا۔ فظلتم تفکہون، تو رہ جاؤ تم باتیں بناتے۔ مثلا وہ جی میں کھاد ڈال لوں گا جی، اتنی بات ہی کوئی نہیں ہے جناب، یہ میرا کام ہے زمین سے فصل لینا، میں اتنی کھاد ڈالوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اتنا پانی دوں گا، قبضہ مردہ اٹھا کے تو سارا بیج ڈال کے اس میں پانی ٹیوب ویل کا لگا کے کھاد ڈال کے زمیندار صاحب مقروض ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اب کیا ہوگا؟ اگر میں نہ چاہوں تو کچھ بھی نہ اگے، اگر اگے تو چورا چورا ہو جائے۔ انا لمغرمون، تو تم کہو گے ہم تو تاوان میں پھنس گئے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جو تم نے بعد میں کرنی ہے تو پہلے سوچ لو کہ مالک میرا کام اتنا ہے کہ زمین بنا کر کے بیج ڈال کر کے سہاگا مار کے برابر کر دیا ہے، اور مالک اس میں فصل تو پیدا کر دے۔ تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ یہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، $1 خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اس کی مثال تمہیں آج میں ادھر دیتا ہوں کہ جیسے تم نے ایک دانہ زمین میں بو دیا اور پھر تم نے میرے اوپر چھوڑ دیا، تو میں نے اس ایک دانے سے ایک درخت نکالا جس کی 7 شاخیں تھی، پودا نکالا جس کی 7 شاخیں تھیں، اور ہر شاخ پہ ایک سٹا لگایا اور ہر سٹے میں 100 دانہ ڈالا، ہر سٹے میں 100 دانہ ڈالا، تو ایک تم نے زمین میں لگایا تھا، میں نے 700 کر دیے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اگر تیرا ایمان اور عقیدہ میرے اوپر مضبوط رہا اور پھر تو گوڈی گاڈی کرتا رہا تو میں 700 سے زیادہ بھی کر دوں گا۔ تو ایک دانہ جو ہم بوتے ہیں اس میں سے جو درخت نکلتا ہے 7 شاخہ، ہر شاخ پہ ایک سٹا، ہر سٹے میں 100 دانے، یہ کبھی زمیندار نے بھی نہیں گنا ہوگا، لیکن مالک تو گن گن کے بتا رہا ہے۔ کہاں تک بھاگیں گے ہم؟ اللہ علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی کسی کو کیا پتا،
اللہ فرماتے ہیں کہ میں بے خبر نہیں ہوں، میں بڑا باریک بین ہوں، میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں پرکھتا ہوں، اور ماننے والوں کی جھولی کو بھر دیتا ہوں، اور بھاگنے والوں کو میں اور دوڑ لگوا دیتا ہوں۔ جی، تو فرمایا جب تم نے اپنے اوپر بھروسہ کیا تو پھر دو جملے کہو گے، مر گئے تھا، جرمانہ ہو گیا، اتنا قرضہ دینا تھا، نکلا ہی کچھ نہیں، آیا ہی کچھ نہیں، وہ کھاد بھی گئی، وہ بیج بھی گیا، وہ پانی بھی گیا۔ اللہ فرماتا اگر وہی تو فیصلہ کر دیتا کہ یا اللہ یہ میں نے بویا ہے، وہ گانا تیرے ہاتھ میں ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو اگا دے، تو فرمایا میں اگا دیتا۔ تو پھر اللہ فرماتا غور کر، یہ غور کرنے کی یاد دہانی کرائی اللہ پاک نے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم سوری ارشاد ربانی ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، پھر غور کر، دیکھ یہ پانی جو تم پیتے ہو، پانی جو تم پیتے ہو، یہ پانی اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادل سے، یا ہم ہیں نازل کرنے والے؟ پانی ہم پیتے، میٹھا ہے پانی۔ اللہ فرماتے ہیں غور کر کہ یہ جو بادل پانی لیتا ہے سمندر سے تو کڑوا ہوتا ہے، کڑوا پانی ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ اس منزل پہ لے جاتا ہے جہاں پر وہ پانی کو اللہ تعالیٰ میٹھا کرتا ہے اور پھر میٹھا بنا کر نازل کرتا ہے، اور پھر وہ جو بادل برستا ہے، زمین پیتی ہے، پھر چشمے نکلتے ہیں، ڈیم بنتے ہیں، دریا نکلتے ہیں، نہریں بنتی ہیں، یہ سارا کا سارا پانی آسمان سے کون بھیج رہا ہے؟ اور اتنا میٹھا پانی تم پی رہے ہو، یہ کون بھیج رہا ہے؟ تم بھیج رہے ہو، اللہ فرماتا ہے، یا ہم بھیج رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے، دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی سقاناہ عذبا فراتا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں میٹھا اور عمدہ پانی برحمتی ہی اپنی رحمت سے عطا فرمایا، اور اگر تو ویسے ہی نازل کر دیتا جیسا کہ اٹھایا گیا تھا سمندر سے، کڑوا بدبودار، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو پھر سرکار اگلی دعا فرماتے، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے تو نے کھاری اور کڑوا نہیں بنایا، یعنی ہم اس قابل نہیں تھے، ہم نے کوئی کمی نہیں کی تیری نافرمانی میں، لیکن تو کتنا کریم ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے کہ کڑوے پانی کو میٹھا بنا کر نازل کیا، اور پھر فرمایا کہ اچھا سرکار جب بارش ہوتی تھی، بارش سرکار فرماتے تھے بارش رحمت ہے، ویسے جب کبھی بادل آتے نا بادل تو سرکار پریشان ہو جاتے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں سرکار کبھی اندر کبھی باہر، کبھی باہر کبھی اندر، تو جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو سرکار اپنا گریبان کھول لیتے، امامہ شریف اتار لیتے۔ تو بی بی صاحبہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اچھی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے
آپ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی باہر کبھی اندر. کہا عائشہ میں خوف کھا گیا تھا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں یہ عذاب نہ آ رہا ہو. اور لیکن جب وہ بارش بن کے برسا تو میرا اللہ پر یقین اور بند گیا کہ اس نے ہمارے اوپر رحمت نازل کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے ڈائریکٹ، تو اس لیے میں اپنا گریبان کھول دیتا ہوں، امامہ اتار دیتا ہوں، تاکہ ڈائریکٹ میں اللہ کی رحمت کے لطف اٹھا لوں. کیا خوبصورت بات ہے یہ. کاش ہم بھی ایسے کرنے والے بن جائیں. تو سرکار نے فرمایا، پھر دعا بھی کرتے، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو مالی باعث برکت بنا دے. سرکار دعا فرماتے، اور بی بی عائشہ بات کرتی ہیں اس حدیث کو. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم پیتے ہو، غور کرنا، انتم انزلتموہ من المزن، تم نے اس کو نازل کیا ہے بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں بارش برسانے والے، بارش سے نازل کرنے والے. اور پھر اگلی آیت جو اللہ کریم نے فرمائی نا، جو سرکار نے دعا مانگی ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، تو ارشاد ربانی بھی یہی ہے. اللہ فرماتا ہے لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم کر دیں جیسے ہم نے پانی کو اٹھایا تھا نا سمندر سے، کھاری بدبودار، اگر ہم ویسے نازل کر دیتے تو کھاری پانی، کڑوا پانی، بدبودار پانی تم پی سکتے تھے؟ نہیں پی سکتے. تو فرمایا فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں شکر کرتے تم؟ اتنی بڑی نعمت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی کہ کڑوے پانی کو میٹھا کر کے آسمان سے برسایا تاکہ ہمارے کام ودان کی لذت بن جائے. پھر اگلی یاد دہانی اللہ کریم نے فرمائی، افرأیتم النار التی تورون، بھلا پھر دیکھو کہ جو آگ تم سلگاتے ہو. اچھا اب تو میرے پاس لائٹر ہے نا، وہ ٹچ ٹون بھی آ گئے ہیں چولہے ہمارے. پرانے زمانے کی بات کرو، جنگلوں بیابانوں میں لوگ کیسے آگ جلاتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ 2 درخت اگائے اس نے صحرا میں، ایک کا نام مرخ تھا، ایک کا نام عفار تھا. اچھا مرخ کو اوپر رکھ کر، عفار کو نیچے رکھ کر جب وہ رگڑتے تو اس میں سے پانی کے قطرے گرتے. اللہ کی شان دیکھو، جب وہ رگڑتے، سارے وہ گیلے ہوتے تھے، تو جب وہ رگڑتے تو پانی کے قطرے نکلتے اور وہ پانی کے قطرے شعلوں میں بدل جاتے. اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہ میں کرتا تو صحرا میں بیابان میں مسافروں کے لیے کھانا پکانے کا، آگ کا، ادھر کا ادھر کا کون انتظام کرتا. فرمایا غور کر، انتم انشأتم شجرتها، کیا وہ درخت تم نے پیدا کیے تھے؟ صحرا کے اندر آگ پیدا کرنے والے، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے. اللہ کریم یاد دہانی کرا رہا ہے. اب تو خیر ہمیں بھی یاد دہانی چاہیے کہ ہم امریکہ افریقہ آ گئے، برطانیہ آ گئے، اٹلی جاپان آ گئے، ہمیں کھانا آ گیا، پہننا آ گیا، ہم نے آٹومیٹک چیزیں دیکھ لیں، لیکن ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا بچپن کا. اسے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہیں، آگ، پانی اور گھاس، پاتیاں، تھاپیاں جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ایک گھر میں چولہا جلتا تھا، مجھے جہاں سے یاد پڑتا ہے، تو ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آتا اور سلگا کے لے جاتا لکڑی، تو ایک چولہے سے کئی چولہے جلتے تھے.
اور آگ، اس کے بعد پانی، لسی ایک گھر میں بنتی تھی، 10 گھر پیتے تھے، گھاس پڑے ہوتے تھے، دے دیتے تھے، لے جاتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ 3 چیزیں مشترکہ میراث ہیں مسلمانوں کی۔ اب تو خیر زمانہ بدل گیا نا، میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا، میں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں قرآن کریم اترا تھا، یا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں میرا بچپن گزرا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں، ساگ پکتا تھا ایک گھر میں، 10 گھر لے جاتے تھے، ایک ہی گھر میں پکتا تھا، اور 10 15 20 گھر جہاں تک وہ پہنچتا تھا سب کی روٹی بن جاتی تھی۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کریم کا فرمان ہے، فرمایا کہ وہ درخت جو تھے، جیسے مسافروں کو فائدہ ہوتا، سردیوں میں وہ آگ تاپ لیتے، وہ کھانا بنا لیتے، وہ درخت مرخ اور عفار جو ہیں، یہ کس نے پیدا کیے کہ جب تم رگڑتے ہو تو وہ قطرے جو گرتے ہیں وہ شعلہ بن جاتے ہیں؟ تم نے پیدا کیے تھے یہ درخت، اللہ فرماتا ہے، یا ہم نے پیدا کیے تھے؟ نحن جعلناها تذکرہ، سن لو میرے بندو، ہم نے بنایا ہے اسے یاد دہانی کا ذریعہ۔ ابھی میں کیا کہہ رہا تھا کہ یاد دہانی ہے، ہم بھول جاتے ہیں نا، بلکڑ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور جی میں نے یہ تیر مارا تو میں نے وہ تیر مارا، تو میں نے جناب یوں کیا تو میں نے یہاں کر دیا، تو جناب میں یہ کر سکتا تھا، میں وہ کر سکتا تھا۔ لن ترانیاں ہم کرتے ہیں۔ اللہ یاد دہانی کراتا ہے کہ لن ترانی مارنے سے پہلے غور کر لیا کر کہ تیرا حصہ زیادہ ہے یا اللہ فرماتا ہے میرا حصہ زیادہ ہے۔ 3 چیزیں بیان کی نا، ابھی تو بہت لمبی یہ آیات ہوتی ہے، میں تو 3 کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ سبزہ، گھاس، سبزیاں، گندم، چاول، زراعت۔ تو فرمایا تم زراعت نہیں کرتے، تم کیا کرتے؟ بوتے ہو، اگاتا میں ہوں۔ یہ ہماری غلطی دور کی اللہ نے۔ جی میں اگا رہا ہوں، اتنی فصلیں میں نے اگا دیں۔ او بھائی تم کون ہوتے اگانے والے؟ اگاتا اللہ ہے، ہم بوتے ہیں، اگانے والے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ پانی، یہ میٹھا پانی پیتے ہو، جانتے ہو یہ سمندر سے گیا ہے، لے گیا بادل، او پتہ نہیں کہاں لے گیا، جہاں اللہ نے کوئی فلٹر لگایا ہوا ہے، وہ کڑوے پانی کو میٹھا کرتا ہے، پھر وہ بارش کی شکل میں نازل کرتا ہے، چشمے بن جاتے ہیں، دریا بن جاتے ہیں، ڈیم بن جاتے ہیں، اور وہ میٹھا پانی ہم پیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں نہ کرتا، وہ ویسا ہی رہتا جیسا کہ وہ بادل اٹھا کے لے گیا تھا، تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ اور تیسری یاد دہانی اللہ نے یہ کرائی کہ جنگل بیابان میں آگ تمہیں کون دیتا تھا؟ تمہارے کھانا بنانے کے لیے، گوشت بھوننے کے لیے جانور ہوتے تھے نا، سیر سور کرتے، شکار شکور کرتے تھے، کون دیتا تھا؟ تو میں نے تمہارے لیے وہ درخت پیدا کیے تاکہ تم سفر بیابان میں اس وجہ سے تم پریشان نہ ہو جانا۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ نحن جعلناها تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے، ومتاعا للمقوین، اور برتنے کو مسافروں کے لیے، تمہارے لیے یاد دہانی بھی ہے اور مسافروں کا بھی اس میں بھلا تھا۔ اب پھر کیا اب اس کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ پاک نتیجہ کیا نکال رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فسبح، پس تو ایسا کر، اللہ کی تسبیح بیان کر، بسم ربک العظیم، اپنے رب کے اس عظیم نام سے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ہم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی فیس نہیں لیتا نا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ اولادوں کو ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنی اولادوں کو اس لیے قتل نہ کرو کہ ان کو روٹی کون کھلائے گا، اگر ہم تمہیں روٹی کھلا رہے ہیں تو ان کو بھی کھلا دیں گے۔ ہم کوئی تختیاں لے کے تھوڑے پیدا ہوئے ہیں
ہاں بھیڑ بکریاں چلانے والے لوگ دریا کنارے آج یہاں بیٹھے امریکہ میں، کون لانے والا ہے یہ؟ صرف اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، کبھی کبھی غور کیا کرو کہ یہ جو نعمت تم آج استعمال کر رہے ہو، یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور اس کی تسبیح بیان کر، اس کو یاد کر، اس کا ذکر کر، اس کے لیے کچھ اٹھ کے اسپیشل کیا کر۔ نمازیں تو ہم روز پڑھتے ہیں نا، 5 نماز تو ماشاء اللہ روز پڑھتے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے نا کہ رات کو جب آپ کو جاگ آئے اٹھ کے بیٹھ جاؤ، 2 نفل ہی پڑھ لو۔ یہ جو 2 نفل ہے نا، یہ پتہ نہیں کتنے قیمتی نفل ہے، یہ تو قیامت میں پتہ لگے گا۔ لیکن ہمت کیا کرو کہ اللہ پاک ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔